السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج میں بنا رہی تھی ناشتہ، بلکہ ناشتہ تو آپ کو پتہ ہے روز ہی بنتا ہے، تو ناشتے کا ٹائم تھا یہاں پہ اور میں بنا رہی تھی ناشتہ، تو میں نے سوچا کیوں نہ ولاگ جو ہے کنٹینیو کیا جائے۔ یہاں پر بلال کے لیے میں لگی تھی چائے بنانے۔ چائے آلریڈی ویسے ہمارے گھر میں بہت کم بنتی ہے، کیونکہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے، گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں بنتی، لیکن آج چونکہ بلال ضد کر رہا تھا کہ میں جو چائے کے ساتھ پراٹھا کھاؤں گا، تو میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، ساتھ انڈے بنا لیتے ہیں تو ناشتہ ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے ویڈیو جو ہے ساتھ ساتھ ولاگ شیئر کیا جائے، تو اس لیے ویسے تو کچھ لوگ جو ہیں گرمیوں میں پراٹھے وغیرہ نہیں کھاتے کہ گرمی لگتی ہے زیادہ، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کبھی بھی تو ہونا چاہیے۔ تو زیادہ تر جو ہے ہلکا پھلکا ناشتہ ہی گرمی میں دل کرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جیسے کہ چھٹیاں ہیں بچوں کو، تو بچے ویسے ہی لیٹ اٹھتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ٹائم بھی بچے جو ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ورنہ سارا دن تو گرمی سے کہتے رہتے ہیں نہیں کھانے کو دل کر رہا، نہیں کھانے کو دل کر رہا۔ تو میں نے سوچا ابھی تو موڈ ہے بچوں کا، تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ پھر پراٹھے بنا لیے جاتے ہیں۔ عموماً جو ہے صبح کے ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا جائے، اور گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی کہ گرمی پڑ رہی ہے، میں کہتی ہوں جیسے ہی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے، ورنہ اتنی کوئی شدت ہے، کچھ اوپر اونچائی پہ ہم رہتے ہیں، ہمیں تو بہت ہی زیادہ گرمی لگ رہی ہے، بہت برا حال ہوتا ہے گرمی سے۔ تو یہاں پر جب روٹیاں بنانے آ جاؤ تو آپ کو پتہ ہے کچن میں تو پھر بالکل ہی اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے منگوا لیے تھے، انڈے لینے گیا تھا لیکن شاپس وغیرہ بند تھی، تو بلال کو میں نے بھیجا تھا انڈے لینے کے لیے، لیکن شاپ بند تھی، تو پھر وہ چنے لے آیا اور ہم نے ناشتہ کر لیا تھا۔ تو میں نے سوچا جو کہ آپ کو پتہ ہے آج کل 12 بجے گیس آتی ہے، تو میں نے سوچا ناشتہ بنا کے تو فوراً سے میں نے بنیا اوپر رکھ دی، میں نے کہا بنیا بھی ساتھ ہی کھانا بھی شام کا بنا کے رکھ لیا جائے، کیونکہ پھر گیس چلی جاتی ہے اور پھر سالن جو ہے نا بننے میں پھر لیٹ ہو جاتا ہے، اور شام کو مجھے کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا ابھی کھانا بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے بنیا فرائی کرنی شروع کر دی تھی۔ بنیا جو ہے میں ناشتے سے پہلے کٹنگ کر کے رکھ لی تھی۔ تو موسم جو ہے کہ بہت ٹھیک تھا، تھوڑا دھوپ تھوڑی کم ہو رہی تھی، تو یہ جو ہے ہمارے صحن میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جنگلہ لگا ہوا تھا جیسے نیچے کی طرف نا، تو نیچے جو فیملی رہتی ہیں وہ بڑی مطلب نا کر رہی تھی کہ نہیں جی یہ بند کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بند کرنا ہے، تو یہ دیکھیں تو مزدور کو بلاتے تو اس نے اپنا جو ہے نا ایک دن کے پیسے بھی لے لینے تھے، اور پھر یہ دیکھیں یہ خود ہی سے کیا ہے اس طریقے سے ٹائل وغیرہ لگا کے۔ تو ہم نے جو ہے نا پہلے درمیان میں کور کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساروں کو کہ شاید ادھر سے سیمنٹ بند ہو جائے، سیمنٹ سے بند ہو جائے، تو تاکہ پانی جو ہے نا نیچے نہیں جائے۔ پانی جاتا تھا جنگلے سے، انہوں نے نیچے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوا ہے تو صوفے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ تنگی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بند کر دے۔ تو ہمیں تو پہلے ہی فائدہ نہیں تھا اس کا، کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے کہ مجھے یہی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بچہ کوئی چیز نہ پھینک دے، تو اوپر نا دروازے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا لکڑی کے ہم نے نا دروازے رکھے ہوئے تھے اوپر، لیکن پھر بھی ان میں جو سوراخ تھے ان میں سے پانی چلا جاتا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس طریقے سے ہم نے بند کرنے ہیں، تو پھر یہ جو بند کر دیے ہیں، تو یہ پہلے تو کوشش کی ہم نے نا کہ جہاں جہاں پر سوراخ ہے صرف وہاں سے بند کیے جائیں، تو پھر یہ بہت ہی عجیب سا کچھ سین لگ رہا تھا۔ تو یہ ہم نے کوشش کی کہ چلیں جی ضروری تو نہیں ہے کہ حالانکہ یہ چھوٹا سا کام تھا، اس پہ تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے ہوں گے تو، لیکن اگر اس کام کے لیے ہم اگر مزدور کو بلاتے یا مستری کو، تو اس نے کہنا تھا نہیں جی ہمیں تو جو پیسے ہیں نا دیہڑی چاہیے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے خود ہی کور کر لیا تھا، مل کے کچھ ان کی بچیوں نے مل کے اور کچھ ہم نے مل کے، یہ دیکھیں بہت اچھے سے کور کر دیا تھا۔ پہلے تو دیکھا کہ ٹائل وغیرہ نظر آ رہی تھی اور بہت برا لگ رہا تھا صحن نا، تو پھر بچے کہنے لگے مما کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ صحن میں فرش ہے اور ادھر ٹائلز وغیرہ جو ہے عجیب سی لگ رہی ہیں، تو ہم نے خود ہی یہ جو ماشاء اللہ سے کر لیا تھا۔ ادھر جیسے کام کر کے فارغ ہوئے تو پھر جو ہے بچے لوڈو کھیلنے لگ گئے تھے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں گولا کھا رہے تھے، تو ٹائم جو کافی ہو چکا تھا بچوں کے، ابھی آپ کو پتہ چھٹیاں ہیں تو اس وجہ سے آج کل زیادہ تر بچے جو ہیں فری ہوتے ہیں اور انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچے ادھر لوڈو کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ گولا کھا رہے تھے، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اٹھیں اور اٹھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں ادھر پڑھ رہی تھی نماز، تو میں نے سوچا بچوں کو بھی کہا کہ لوڈو بند کرے اور پہلے نماز پڑھ لیں تاکہ بعد میں پھر دیکھ لیجیے گا، تو بچے کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے مما۔ تو باقی نماز بھی ضروری ہے، کام تو ختم ہوتے نہیں ہیں، اگر ہم لوگ سوچیں نا کہ ہم نے ٹائم نکالنا ہے تو پھر ضرور نکل آتا ہے، اور اگر ہم سوچیں کہ ٹائم نہیں ہے تو پھر ایسے ڈیلے ہوتا جاتا ہے،
کوشش تو میں بہت زیادہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، بہت کم چانس ہوتا ہے کہ نماز جو ہے نا پڑھی جائے 5 وقت۔ تو اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جو بھی لوگ ہیں سب کو یہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ نماز بہت ضروری ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا سب کو ہی دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور میرے بچوں کو بھی نیک کرے اور سب بچوں کو نیک کرے اللہ پاک۔ اوکے، اللہ حافظ۔